اس عزاداری امام حسین، اس زیارت امام حسین علیہ السلام کا اتنا ثواب حضرت بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام آئے اور ان کے پاس کھیل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے آنسو نمودار ہوئے۔ جب ان کی آنکھوں سے آنسو نمودار ہوئے تو بی بی عائشہ نے وجہ پوچھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں شہید ہوگا، اور جو اس کی زیارت کو آئے گا اس سے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ حضرت بی بی عائشہ نے تعجب کیا، ایک حج کا ثواب؟ رسول اللہ نے فرمایا 2 حج کا ثواب، 2 حجوں کا ثواب۔ عزاداران حسین بات بڑھتی گئی 70 حج۔ اس پر بی بی عائشہ چپ ہو گئی، اتنا ثواب کیوں؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے نکلا۔ جب وہ شکار کے لیے نکلا، شکار کرتے کرتے اپنے قافلے سے ذرا دور ہو گیا۔ جب وہ دور ہوا تو اکیلا تھا، رات کا وقت ہوا، تو سامنے سے ایک جھونپڑی میں ایک دیا نظر آیا، چراغ۔ وہ ان کے جھونپڑی کے پاس گیا، اپنا تعارف کرایا، میں بادشاہ ہوں۔ بادشاہ کا تعارف سن کر اس عورت کے پاس اس کی جو کل کائنات تھی وہ بکری تھی۔ اس نے فوری طور پر اسے ذبح کیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اگلے دن جب بادشاہ واپس اپنے دربار میں گیا، اپنے مشیروں کو بلا کے کہتا ہے، اس عورت نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک مشیر نے کہا کہ آپ اسے 500 بکریاں دے دیں۔ اس بادشاہ نے کہا بہت تھوڑی ہیں۔ ایک نے کہا 1000 دے دیں، بادشاہ نے کہا تھوڑی ہیں۔ بات بنتی گئی، بڑھتی گئی، آدھی سلطنت تک بات پہنچ گئی۔ بادشاہ کہتا ہے تھوڑی ہے، کل سلطنت بھی دے دوں تو وہ بھی کم ہے۔ عزاداران حسین وہ ایک بادشاہ ہے، اور وہ میرا پروردگار اللہ، میرا رحیم و کریم اللہ، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ جب حسین نے اپنا کل دے دیا، جب حسین ابن علی نے اپنا کل کے کل دے دیا، تو وہ بھی تو میرا پروردگار اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ ارشاد بھی پڑھیں گے۔ سونی جنگ ودا کریں دہا، صاحب کتاب لکھ دیں شبیر حقل مار کے آدھے کونے جائے میرا غازی لہائے۔ شبیر حقل مار کے آدھے کونے جائے میرے اکبر دے سینے چ برچھی ماری۔ کونے جائے میرے قاسم دی لاش دے گھوڑے بجائیں میں شبیر۔ اے سونی جنگ ودا لڑدائی یا کمینہ، اے اعلان کیتا ہے اکبر دا بابا تو جنگ ودا لڑدائیں، زینب دے خیمن بھا لگ گئی۔ اے جملہ سننا آئی یا یک بار کی لوگاں حملہ کیتا ہے، شبیر زین تے نہیں زمین تے آگے۔
میں چھوڑ دیتا ہے مضمون جدا زمین تے آئے 17ویں قدم تے ذوالجنانو پتہ لگائے میرا شاہ سوار لے گی ہے جلدی نال ذوالجنا وال کے آئے شبیر دے قدمہ تے سر رکھے دے مولا میری غلطی نہ لتائیں یا اپنی مرضی نال لے گی اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ آدھے مولا میری غلطی نہ لتھائیں یا اپنی مرضی نال شبیر آدھے نہیں ذوالجنا تیری غلطی نال نہیں میں لانا اتھائیں ہے پوری رات میری ماں بطول بکیا چھوڑ کے میری سجدہ گاہ صاف کریں دی رہی ہے اجرکم علی اللہ میں لانا اتھائیں آئی اسے لے ذوالجنا دیے مولا اگر تیرا ارادہ ہوئے میری زین تے چاڑا میں گوڑی لیں دیاں مدینے لے ونجا آنکھیں تا میں نجف لے ونجا اسے لے شبیر رو کے آدن مدینے کی میں ونجا او نجف کی میں ونجا میری زینب کربلا دے جنگلت اجرکم علی اللہ جی اجرکم علی اللہ اللہ تواڈی عبادت قبول کرے ہن جداں شبیر سجدے دا ارادہ کیتا ہے اتھاں جو سجدہ کرنا آئی شبیر سجدہ کیتا ہے میرا پڑھنا سوکھا ہے تواڈا سننا سوکھا ہے شبیر سر سجدے چ رکھا ہے آدھے ترکت الخلق ترن فی ہواک اے جملہ پڑھنا یا چند قدمہ دے فاصلے تے شمر آئی شمر آیا ہے آیت اللہ عقیل الغربی پڑھ دن شمر قریب آیا ہے ان وکھائے میرے آلے پاسے اس شمر کیڑا کم کیتا ہے خنجر ہوائی چ لہرایا ہے شبیر دیاں زلفاں چ ہاتھ پایا ہے ود کمینے کیڑا کم کیتا ہے اس اپنا زانو شبیر دے سینے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ میں آکھائے دامن وقت جی اجرکم علی اللہ شبیر دے سینے تے زانو رکھا ہے خوائج خنجر لے رہا ہے شبیر دیاں زلفاں چ ہاتھ پایا ہے میرا پڑھنا سوکھا ہے تواڈا سننا سوکھا ہے چند قدمہ دے فاصلے تے آئی سکینہ دی جلدی آئی ہے آ کے شمر دے خنجر چ ہاتھ پا کے آ دیے ہاتھ قدم دے پیو دیاں زلفاں چوں تے باشندہ قوم جفادا وہ کن خالی دیکھ کہ پیو میں اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ تواڈی عبادت مکمل کرن واسطے آخری جملہ ذوالجنائی میرے قریب گھناؤ ہن ذوالجنائی وے دے روائے عبادت کریں دے روائے شاہ جی میں آپ پڑھائے جملہ مصیبت دا آخری جملہ جنہ ماتم کرنا ہے نجفی صاحب میں آپ پڑھائے آپ روایت پڑھیے جتھے لتھا ہے میرے علی پاسے ذوالجنا لے آؤ بھی ذوالجنا لے آؤ تاکہ جملہ پڑھیے ذوالجنا لے آؤ ذوالجنا برآمد کرو ذوالجنا لے آؤ آخری جملہ آپ جوانا ہو جنہ ماتم کرنے میں آپ پڑھیے روایت جتھے لتھا ہے اتھے زبا نہیں ذوالجنا آ گئی ذوالجنا سامنے اگے لے آؤ میرے قریب لے آؤ میں آپ روایت پڑھیے ہن ذوالجنا دا ماتم بادج کریا ہے جملہ مصیبت دا میں آپ روایت پڑھیے جتھے لتھا ہے اتھے زبا نہیں جتھے ذبح ہوئے اتھے دفن نہیں وجہ کیڑی ہے پوچھو علماء کو لوں جتھے لتھا ہے اتھے ذبح نہیں جتھے ذبح ہوئے اتھے دفن نہیں وجہ کیڑی ہے سارے ملنا ہے نانا محمد ہی ملنا ہے بابا علی بھی ملنا ہے ماں زہرا ملنا ہے آدھی حسین مدینہ محمد آئی میں بطول دا میت آئی تیا کیا جو میں فخر عیسیٰ وا میری ماں فخر مریم ہے اتنے تک نہاسا جب تک اماں نہ بولے سی میرے کفن دے باندھ تروٹ گئے ہیں میں تیرا استقبال کیتا ہے اجماع دا استقبال کر حسین اٹھائے درد بغیر رو کے دیتا ہے کفن وچوں میں کو سدے اماں بے کفن سدے نہیں ماتم حسین
क्यों? अकेले दिया हमने। सामीन मोहतरम, इस मुख्तसर वक्त में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अज़ादारान हुसैन, इस्लाम अल्लाह पाक का एक पसंदीदा दीन है और हर दौर में अल्लाह ने नुमाइंदगान हक़ इस दुनिया में भेजे, अपनी किताबें नाज़िल फरमाई हिफाजत दीन की खातिर। उन्हीं नुमाइंदगान में एक नुमाइंदा हक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने अपनी बेनज़ीर कुर्बानी से हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम को ज़िंदा व जावेद कर दिया। नवासा रसूल की ये कुर्बानी तारीख़ में वो हैसियत रखती है कि ता क़यामत इस कुर्बानी की याद हमेशा ताज़ा रहेगी। अज़ादारान हुसैन, जिस तरह इस्लाम दीन इंसानियत है, इसी तरह हुसैन मोहसन इंसानियत, मोहसन इस्लाम है। आइए देखते हैं कि अभी मैंने आपके सामने मुख्तसर सी आय करीमा तलावत की। इरशाद रब्बानी है कि तुम्हारे लिए सरवर कौनैन की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ज़रा देखते हैं कि सरवर कौनैन के उसवे हुस्न में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कितना मर्तबा, कितनी अज़मत है। एक मर्तबा अहादीस की कुतुब में सब वाक़ियात बसूरत अहादीस दर्ज हैं। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में जुम्मा का ख़िताब फरमा रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल होते हैं। अज़ादारान हुसैन, असूल ये है, कायदा ये है कि अगर खुतबा जारी हो तो उसे किसी सूरत में कता नहीं किया जाता।
लेकिन अज़मत हुसैन पे सदके जाइए। वो नबी जो सरदारुल अंबिया ख़ातमुन नबीयीन हैं, जैसे देखा ना आपने नवासे को फ़ौरन अपने खुतबे को रोक दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़े। तारीख़ में मिलता है कि सिर्फ चले नहीं बल्कि दौड़ के गए, अपने नवासा को अपने हाथों पे लिया और फिर उसको मिंबर पर ले आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जलीलुल कदर सहाबा का जमे गफ़ीर था अज़ीम शान मस्जिद में, और बुलंद किया अपने नवासे को हाथों में, और फिर देखकर सहाबा की तरह फरमाया कि ये हुसैन है, ये वो है जिसका नाना जन्नती, ये वो है जिसकी नानी जन्नती, ये हुसैन वो है जिसका दादा जन्नती, ये हुसैन वो है जिसकी दादी जन्नती, जिसका भाई जन्नती, जिसकी बहनें जन्नती। और फिर फरमाया कि जो शख्स हुसैन से मोहब्बत करता है वो भी जन्नती, और हुसैन से मोहब्बत करने वाले से जो मोहब्बत करता है वो भी जन्नती। और आखिर पे फरमा दिया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अज़ादारान सन, कितनी बड़ी अज़मत, कितना मर्तबा है हुसैन अलैहिस्सलाम का। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर साहबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पूछा गया सरवर कौनैन से कि आपकी अहल बैत में से आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? फरमाया हसनैन मेरे दिल का चैन और मेरे आँखों की ठंडक है। अज़ादारान हुसैन, इतना मर्तबा हुसैन का, और आप चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस बिल्कुल मुख्तसर ख़िताब है। अज़ादारान हुसैन, ये जो जुलूस आज हम बरामद कर रहे हैं, ये उस काफ़िले की याद में है जो करबला के मैदान से बाद शहादत चला, फिर कूफा के बाज़ारों में घुमाया गया। उन मुखद्दरात इस्मत को जो हुसैन की बहनें थीं, जो रसूल की नवासियाँ थीं, जो अली और बतूल की बेटियाँ थीं, पसे गर्दन हाथ बंधवाए गए, नंगे सर बाज़ारों में घुमाया गया। कसूर क्या था कि सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। और अज़ादारान हुसैन, आज ये फतह इस्लाम को जो नसीब हुई, आज जो इस्लाम का नाम ज़िंदा है, आज जो हुसैन का नाम ज़िंदा है, तो इस सिर्फ मरहून मिन्नत है उस शहज़ादी कौनैन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उस खुतबात का जो उन्होंने कूफा और शाम की गलियों में बयान किए, और अपने दुश्मन को नीस तो नाबूद करके रख दिया। हमेशा हमेशा के लिए जदीद का नाम एक लानत बनाकर इस दुनिया में भेज दिया और हुसैन की अज़मत को बुलंद कर दिया। कूफा के कई बाज़ारों में शहज़ादियों को सरे नंगा घुमाया गया, और फिर जब शाम के बाज़ार में पहुँचे ना, तो फिर तो पैदल चलाया गया। 9 मील उन शहज़ादियों को पैदल चलाया गया जो अपने नाना के मज़ार पे रात को जाती थी। अज़ादारान हुसैन, इतना बड़ा जुल्म, आज भी लोग हमसे ये पूछते हैं कि शिया मातम क्यों करते हैं? क्या ये जायज़ था कि नवासियाँ रसूल हों, सर नंगे कर दिए जाएं, उनके कातलों के सर, कातिल मकतूलों के सर नोके नेज़ा पे सवार करें, और फिर मकतूलों को, वो मकतूलें जो मस्तूरात, जो बच्चे हैं, उनको साथ चलाया जाए, और 36 शहरों से गुजार कर नंगे सर ज़ैनब को शाम के दरबार में लाया जाए, और फिर उससे नरवाल लिए जाए, शहज़ादी से सवाल किए जाएं और पूछा जाए, सरेआम शराबी पूछें कि इनमें से ज़ैनब कौन है? क्या इससे दिल फटता नहीं है मुसलमान? ज़रा सोच। आज ये जो जुलूस है, इसी की वजह से इस्लाम ज़िंदा है। आज जुलूस है, ये हुसैन का नाम हमें इस जुलूस में ज़िंदा रखे हुए है। हुसैन की शहादत, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात ने हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम को ज़िंदा करके रख दिया। बस मैं इस शेर पे अख्ताम करूँगा, तो चलते रहें बावाज़ बुलंद सलवात। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते जदीद, हक्का के बनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। मात में हुसैन। धारे
पैसे जितने आते तो दूसरी नहीं करेंगे। हजरात यहीं तशरीफ रखिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अब आपके सामने जनाब सैयद कमर रज़ा शाह फ़लसफ़ा शहादत बयान करेंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरात थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ रखें, वक्त कम है और मुख्तसरन ख़यालात का इज़हार करना है। एक दफ़ा सलवत पढ़ लें आले मोहम्मद पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सलवात। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मोहसने इंसानियत बकाए दीन अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन के मिस्दाक राकिबे दोष रसूल सैयदुश्शुहदा के उन परिस्तारों और हुबदारों को सलाम पेश करता हूँ जो दुआबा, कुंदियाँ और वांडा हिम्मत शाह से पैदल चलकर इजहारे अजर रिसालत के लिए आए हैं। वो जो कदम चले हैं उनके एक एक कदम को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने सुन्नत अदा की, उस सिलसिलाए मोहब्बत की जो नजफ़ अशरफ से करबला तक जारी होता है और जो न जा सके ये हसरत मिटाने के लिए। लेकिन कोई गलत फहमी में न रहे कि हुसैनियत का ये प्रचार रुक जाएगा। ये अल्लाह का वादा है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। तुमने मेरा जिक्र बुलंद किया है, मैं तुम्हारा जिक्र बुलंद करूँ। हम सब मुसलमान शिया हो या सुन्नी हो या देवबंदी हो या बरेलवी हो, अल्लाह को वहदहू ला शरीक और अपना माबूद तस्लीम करते हैं। कुरान करीम हमारी आसमानी किताब है। काबतुल्लाह हुदल लिल मुत्तकीन है।
اور 1,24,000 انبیاء کے سلسلہ میں ختم المرسلین سرکار محمد مصطفیٰ مقصد خلقت کائنات ہمارے ہادی و رہبر ہیں، منبع رشد و ہدایت ہیں۔ سرکار مصطفیٰ سے نسبت کی وجہ سے اقربائے رسول، اہل بیت رسول واجب الاحترام، اور رسول کے وفا شعار ساتھیوں صحابہ واجب الاحترام۔ نسبت رسول اللہ سے ہے، منبع رشد و ہدایت مصطفیٰ ہیں، اور یہ شاخ ہے۔ جب دین پہنچانا مصطفیٰ نے شروع کیا تو قربانیاں اہل بیت نے بھی دیں، قربانیاں وفا شعار صحابہ کبار نے بھی دیں، اور ہجرت کرنا پڑی۔ اور جب مدینہ میں دین کی تبلیغ کرتے ہوئے سرکار رسالت مآب 1,24,000 انبیاء سب نے ان الدین عند اللہ الاسلام کی تبلیغ کی ہے، محنت انبیاء کو کنارے لگا چکے، دین کی تبلیغ تکمیل کو پہنچی تو رسول کے پیارے صحابہ وفا شعار ساتھیوں نے ایک میٹنگ کی کہ رسول اللہ نے بڑی تکلیفیں اٹھا کر دین پہنچایا ہے، ہم جہنم کے رستہ پہ چل پڑے تھے، جنت کی راہ کے پر گامزن کیا ہے، ہمیں دین سکھایا، ہمیں حق کی راہ بتلائی، ہمیں جہنم سے بچایا، جنت کے رستہ پہ لگایا۔ رسول اللہ کی ان تکلیفوں کے صلہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کو کچھ اجر دیں۔ یہ صحابہ کبار، یہ ہمیں یہ سکھایا ہی صحابہ نے، یہ جو آج ہم کر رہے ہیں اقربائے رسول سے مودت، یہ سکھانے والے ہیں ہی صحابہ پاک۔ رسول اللہ کے پاس آئے، ہم آپ کو دین پہنچانے کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ خاموش ہوئے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میری وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ اب وحی آ گئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے مصطفیٰ ان سے کہہ دیجئے میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ اجر رسالت کا چھوٹی معمولی بات نہیں ہے، اجر رسالت ہے، رسول کی مزدوری اور اجرت ہے کیا؟ مودت، وقت نہیں۔ مودت وہ مقام ہے جہاں ماں اپنی مامتا بھول جائے، وہ مقام مودت ہے۔ اور کس سے کرنا ہے؟ اقربائے رسول سے۔ کہا کس سے جا رہا ہے؟ صحابہ پاک سے۔ کہلوانے والا اللہ، کہنے والا مصطفیٰ، مخاطب صحابہ کرام، اور ہر وہ بندہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا، مصطفیٰ سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جو پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر اقربائے رسول کی مودت واجب ہو گئی۔ جس مکتبہ فکر سے ہو، جس مسلک سے ہو، جو مصطفیٰ کو ہادی و راہبر مانتا ہے، اس پر مصطفیٰ کے اقربا کی محبت نہیں، مودت واجب ہے۔ اور کون حسین کو اقربائے رسول سے دور کر سکتا ہے، جس کے بارے میں رسول کہے الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اس سے زیادہ کون رسول کا قریبی ہے؟ حسین اقربائے رسول میں ہے،
اور ان کی مودت واجب ہے. بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سب مسلمانوں پر وفا شعار صحابہ پر بھی اقربائے رسول کی مودت واجب ہے، اور ہمیں صحابہ کبار نے یہ کر کے دکھایا اور سبق دیا ہے. مثال دیتا ہوں، ایک جنازہ تھا، جنازہ میں سرکار حسین شرکت فرما رہے تھے، بعد از رسول اور صحابہ بھی موجود تھے. اس جنازہ میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ بھی موجود تھے. جنازہ کے بعد جب قبرستان پہنچے ہیں تو پڑھ لیجئے تاریخ. حضرت ابو ہریرہ یکدم زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا اور امام حسین کی نالین مبارک کو صاف کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہو، بزرگ ہو، حسین تو ابھی بچہ ہے، ان کے نالین اپنے امامہ سے صاف کرتے ہو. کہا تم نے سنا نہیں جو میں نے رسول سے سنا ہے. اگر تم سن لیتے تو جہاں جنازہ پڑا ہے وہاں سے قبرستان تک تم حسین کو پیدل نہ آنے دیتے، اپنے کندھوں پر اٹھا کے لاتے. یہ صحابہ اور سلمان محمدی صحابی رسول، فارس کے رہنے والے ضعیف، مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں. صحابہ رسول کے دو گروہ تھے، ایک مہاجرین اور ایک انصار. انصار و مہاجرین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک حصہ انصار کا ہے، ایک مہاجرین کا ہے. یہ جو حضور کے بوڑھے صحابی ہیں، یہ سلمان محمدی، سلمان فارسی، یہ مہاجرین میں سے بھی نہیں آئے، یہ انصار میں بھی نہیں ہے. ان کے لیے کیا کہا جائے گا؟ یہ گفتگو وما ینطق کے مصداق سن رہے تھے. مسکرا کے فرمایا سنو، تم انصار بھی ہو اور مہاجر بھی ہو. سلمان من اہل البیت، سلمان وہ وفا شعار ہے، یہ میرے اہل بیت سے آئے. اور یہ ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے. سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے. پوچھا گیا سلمان سفید ریش ہے، بزرگ ہو، تم اتنی مودت کرتے ہو خاندان زہرا سے، بطول کے دروازے پہ جھاڑو دیتے ہو، کبھی دیکھا ہے بطول کا دروازہ کس طرح کا ہے؟ آنکھیں جھکا کے کہتے ہیں کبھی میں نے دروازہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے، میں تو آنکھیں جھکا کے صرف یہ وفا سکھائی صحابہ کرام نے ہے. اور آخری بات، جنت کا مالک رحمت للعالمین، مقصد خلقت کائنات، جنت کا مالک، جوانان جنت کے سرداروں کو ساتھ بٹھا کر مسجد نبوی میں فرما رہے ہیں. خود مصطفیٰ جنت کا مالک فرما رہے ہیں میرے صحابہ مجھے کرن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. خود جنت کا مالک مدینے بیٹھے، کرن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے جہاں میرا عاشق اویس کرنی رہتا ہے. مودت سکھائی صحابہ نے. اویس کرنی نے سنا کہ دانت شہید ہوئے، اپنے 2 دانت توڑے. سوچا یہ نہ ہو دوسرے یہ والے ہوں گے، کرتے کرتے سارے دانت اپنے توڑ دیے خواجہ اویس کرنی نے. تب مصطفیٰ نے کہا میری امت کا بہت بڑا مجمع اویس کرنی کی شفاعت پر جنت میں جائے گا. یہ صحابہ نے سکھایا، صحابہ نے سکھایا. آج جو ماتم کرتے ہیں، خون کا ماتم کرتے ہیں،
اور ویسے کرنے نہیں سکھائے. کیا 32 دانت ٹوٹے ہوں گے خون نہیں آیا ہوگا. خواجہ ویسے کرنے نے کیا. اور یہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبٍ عظیم کے مصداق حسین کی قربانی کی یاد ہے. ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کی یاد میں کروڑوں دمبا ذبح کرتے ہیں. وہاں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. اگر وہ دمبے کروڑوں دمبے بیچ کر پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیں اللہ راضی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اللہ یہی کہے گا جانور ذبح کرو خون بہاؤ. چھوٹی قربانی کی یاد میں خون بہ رہا ہے اور جو علی اکبر کی یاد ہے، جو عباس کے کٹے بازوؤں کی یاد ہے، جو قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کی یاد ہے، اس پہ ماتم کرنا اور خون بہانا بھی عین دین کے مطابق قرآن کے مطابق ہے اور تقاضا مودت ہے. ہمارے لیے یہی حجت ہے کہ کربلا سے چلتے ہوئے جب زینب کبریٰ کو مجبور کر کے اونٹ پہ بٹھایا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ حسین کی لاش کی طرف دیکھ کے کہا حسین میری چادر نہیں ہے ورنہ بے کفن چھوڑ کے نہ جاتی. مجھے ارمان ہے تمہیں بے کفن چھوڑ کے جا رہی ہوں. اور ایک مرتبہ اس اونٹ کی لکڑی والے پھٹے کے ساتھ زینب کبریٰ نے اپنا سر ٹکرایا تو سر سے پرنالے کی طرح خون جاری ہو گیا. سید سجاد اور باقر العلوم دو ائمہ کی موجودگی میں خون کا ماتم کیا ثانیہ زہرا نے. ہمارے لیے یہی حجت ہے. اور جس کے لیے فرماتے تھے جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. وہی رباب دھوپ میں بیٹھ کر ٹھنڈا پانی نہ پی کر در سے عزاداری دے گئی ہیں. اور 34 سال سید سجاد خون رو کر ابن منظر گلی سے گزرا. گلی چھت کے اوپر سے چھٹے آئے خون کے چھٹے تھے. جناب باقر العلوم سے پوچھا یہ خون لگ گیا نماز پڑھ سکتا ہوں؟ رو کے فرمایا یہ وہ خون نہیں ہے جو تو سمجھ رہے ہو. یہ میرے باب سجاد کی آنکھوں کا خون ہے. اور امام زمانہ فرماتے ہیں صبح و شام خون کے آنسو رو رہا ہوں. دعا کیجئے ان کا ظہور ہو اور وہ خون کے آنسو رونا بند کر دیں. یہ لبیک ہے ثانیہ زہرا کی آواز پر. اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. جو پیدل چل کے آئے ہیں انہوں نے سید سجاد کے ننگے پاؤں چلنے کی سنت ادا کی ہے. مولا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور آگے آگے جو علم لایا گیا ہے یہ وہ فریرہ ہے علم کا جو کربلا سے آیا ہے. قمر بنی ہاشم کے روضہ سے آیا. اس کی زیارت بھی ثواب اس کا سلام بھی ثواب. یہ شاعر اللہ میں سے ہے. سلام پیش کرتا ہوں ان ماتمیوں کی عقیدت کو. یہ زینب کبریٰ کے خطبہ کی صدائے بازگشت ہے جب دربار شام میں آئی تھی. آج بازاروں اور گلیوں میں ماتمیوں کا ہجوم اور رش ہے. یہ عالیہ کی چادر کو رو رہے ہیں. یہ احتجاج کر رہے ہیں ظلم کے خلاف. ظالم کے ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. جب آئی تھی شام میں تماشائیوں کا رش تھا اور آپ مجلس ابتدا میں سن رہے تھے. بی بی نے کہا تم لوگ کس مذہب سے ہو؟ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو؟ کہا نہیں بی بی ہم مسلمان ہیں. کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ محمد مصطفیٰ کا. الفاظ میری جرت نہیں. آئے قیدیوں کا تماشا دیکھنا. فرماتے قیدیوں کا تماشا دیکھنا. تمہیں پتہ ہے یہ قیدی کون ہے؟
کہا نہیں بیوی، کہا میں محمد کی نوازی ہوں، تم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ کے آئے ہو۔ اب ایک مرتبہ ممبر سے تخت سے اعلان ہو رہا تھا، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا باغی ہیں، نعوذ باللہ، اور باغی تھے، دین کے، نماز نہیں پڑھتے تھے، یہی مشہور کر رہے تھے۔ اس وقت زینب کبریٰ نے کہا سجاد میں خطبہ پڑھوں، اجازت دیتے ہو؟ فرمایا آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ جب ملعون نے کہا نا کہ یہ باغی ہیں، نماز نہیں پڑھتے تھے، بی بی آگے بڑھی، فرمایا سا باغی نہیں میں زینب ہاں، میری مادہ نام بطول ہے، میرا پیو سردار ولی آیت نانا پاک رسول ہے۔ بی بی ادھی ایسا باغی نہیں، سجانو ایسا باغی نہیں، میں زینب ہاں تے میرا نانا پاک رسول ہے، میرا پیو سردار ولی ہدایت امڑی پاک بطول ہے۔ بی بی آدھی میرا ویر ریائے، سادیو باغی نماز نہیں، میرا ویر ریائے وچ سجدے دے تے بہوں دیر تائی مشغول ہے، ساکوں پاکے ہاتھ کڑیاں تساں کیتے دین دغلات اصول ہے۔ ماتم حسین خطاب فرمائیں گے، درود پر محمد و آل محمد۔ دھوپ میں چل رہے ہیں اور آج یہ دیکھ کے میں بہت انسپائر ہو رہا ہوں اور مجھے بہت اطمینان ہو رہا ہے کہ چہلم کا یہ جلوس عاشورہ کے جلوس کے برابر ہو گیا ہے، بلکہ اسے بازی لے گیا ہے۔ تو آپ عزاداران کے لیے اور مومنین کے درجات بلند کرنے کے لیے ایک دفعہ بہت شوق سے درود شریف پڑھیں۔ اور یہ درود کو کوئی ہلکی یا چھوٹی عبادت نہیں سمجھنا۔ شہد کی مکھیوں سے کسی نے پوچھا کہ تم رس تو چوستی ہو کڑوے کسیلے پھولوں کا اور شہد بناتی ہو تو میٹھا، راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب رس چوستی ہیں
جب شہد بناتی ہیں تو محمد و آل محمد پر درود پڑھتی رہتی ہیں تو شہد بنتا ہے۔ آج ہم چہلم کا جلوس نکال رہے ہیں امام مظلوم کا، کہ جو جب کربلا کی طرف رواں دواں تھا تو کہہ رہا تھا میرا ساتھ چھوڑ دو، مکہ سے چلے تو بے شمار لوگ ساتھ تھے، پہلی منزل پر ہی آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی حکومت لینے نہیں جا رہے، یہ سلطنت کا جھگڑا ہے ہی نہیں، یہ تو جو رسالت کا انکار ہو رہا تھا، جو توحید اور عدل کا انکار ہو رہا تھا، اس کا اثبات کرنا ہے۔ جب آپ نے فرمایا تو ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، صرف وہی رہ گئے جو مدینے سے ساتھ آئے تھے، اور وہ تھے آل ابی طالب۔ اور کربلا کا میدان سج گیا، جن جن کا نام فہرست میں تھا وہ پہنچ گئے۔ بیٹھ جو پیچھے نظر نہیں آ رہا، حور کا نام تھا ابھی ادھر تھا، جب وہ آ گیا تو پھر میدان قرطہ برپا کر دیا۔ شب عاشور اپنے اصحاب کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی نبی یا وسیع کو ایسے اصحاب ملے ہوں جیسے تم مجھے ملے ہو۔ تو اصحاب رسول اور خاندان رسول اور عطرت رسول پر ایک دفعہ بڑے شوق سے درود پڑھ دیں۔ دیا بجھا دیا، فرمایا چلے جاؤ چلے جاؤ۔ خیمے میں اندھارا کر دیا، دل روشن کر دیے، روحیں روشن ہو گئی۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو عرش تک سارا نظر آنے لگ گیا، پتہ چل گیا حق کدھر ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ایک دفعہ کا مرنا ہے، 700 دفعہ زندگی ملے تو پھر آپ کے قدموں میں اس کو نثار کریں گے۔ یا شیعہ قوم، وہ بڑی خوش قسمت ہو، خدا کی قسم، یہ تمہاری قسمت ہے، تمہارا نام لکھا ہوا ہے، ایسے نہیں آپ آگے ہو۔ یہ آپ دیکھو کہ عاشور کے دن جب سب قربانیاں ہو گئی، اس وقت آپ نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو نصرت کرے؟ ہم پوچھ سکتے ہیں اے امام، تو لوگوں سے کہہ رہا تھا چلے جاؤ چلے جاؤ، اور اب جب سارے جدا ہو گئے تو کس کو پکار رہے ہو؟ وہ ہم سے مخاطب تھے، آپ سے اور مجھ سے مخاطب تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم اسی استغاثے کے جواب میں ادھر ہیں۔ یہ جن نے محنت کی ہے، یہ جو ذوالجناح ہے، یہ جو تازیہ ہے، یہ جو علم ہے، یہ اسی کی نسبت ہے، اور نسبت ہی کسی چیز کو عظیم بناتی ہے۔ یہ ہم وہی برپا کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کربلا کا منظر نظر آ جائے۔ اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ادھر میاں والی کے چوک میں کھڑے ہو، میں الفاظ کہتا ہوں تو آپ کربلا میں پہنچ جاؤ۔ یہ بھی مومن ہی کی شان ہے۔ اور آپ نے دیکھو شیعہ قوم، کیا شان تمہاری۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرمایا
अच्छी बात है, नेकियां होनी चाहिए, अच्छे अमाल होने चाहिए, लेकिन जब चलेंगे ना जन्नत की तरफ तो फिर आवाज आएगी इनको रोक लो। सारे अमाल वाले बड़े बड़े इनको रोक लो। क्यों इनसे सवाल किया जाना है? वो है आज जो हम कर रहे हैं मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद का सवाल किया जाएगा। और अइम्मा ने फरमाया कि सारी नेकियां अच्छियां जन्नत में जाना शफाअत से है। और जन्नत के दरवाजे पर किसी ने क्या लिखा हुआ है कि शफीए रोज़े महशर मोहम्मद अली। और जो भी कोताही हो जाए ना, होनी तो नहीं चाहिए। और मैं जहाँ ये कहूँ कि जो हमारी नई नस्ल है, यार तुम पे जो ड्यूटी आयद हो गई है कि इसको जारी रखना है। ये आजादारी हमारी पहचान है, हमारी रूह है, हमारी जिंदगी है। जिंदा रहना है और गैरत के साथ और ईमान के साथ जिंदा रहना है, आजादारी को जिंदा रखना है। और बच्चों यार नमाज पढ़ा, इमाम का नाम लेने वाला हो तो नमाज मोहब्बत नमाज के साथ और मजबूत हो। तो मैं ये कह रहा था कि शिया कितना ही कमजोर और कमतर क्यों न हो, होता आलम है, जाहिल नहीं होता। जिहालत तो शियत की जिद है। शिया का गैर जाहिल हो सकता है, शिया जाहिल नहीं हो सकता। वजह उसकी क्या है कि वो इल्म के दर पे बैठा है। वो कहाँ बैठा है? इल्म के दर पर। और अली उसका दर है। जिसको इल्म चाहिए दरवाजे से आए। हम वो नहीं है जो नकब लगा के आए कि फलांग के आए, हम आते ही दरवाजे से। वो हमने तो ज़हरा के दर पे झुकना सीखा है। और हमारे तो वो हमारे सामने मॉडल हैं कि जो अपनी दाढ़ी से झाड़ू देते थे फातिमा के दर पर। और फिर नवाजने वाले हमारे ऐसे हैं कि जब खंदक का मार्का हुआ, वो तजवीज़ थी हजरत सलेमान फारसी की, और आप बहुत तेज खोदते थे, तो हिस्से बांट दिए गए, ये खोदना है, ये खोदना है। तो जिसमें हजरत सलेमान फारसी हो, उन्होंने ज्यादा, वो हिस्सा ज्यादा था। तो अंसार और मुहाजिरीन में ये तनाज़ा हो गया कि अगर उनका हिस्सा इधर शामिल करते थे तो ये जीतते थे, उधर करते थे तो वो। तो उन्होंने कहा जी अंसार के साथ हैं। उन्होंने कहा क्योंकि आप मक्का से नहीं आए थे, आप शाम से आए थे, हजरत सलमान फारसी। उन्होंने कहा नहीं जी ये मुहाजिर हैं। आपके पास तनाज़ा गया, आपने फरमाया ला नहीं, अस्सलमान मिन्ना अहलुल बैत। वो शान देखो जरा, आपकी शान कितनी बढ़ा दी। जिनके गुलाम हो वो आपको अपने साथ शामिल कर रहे हैं। और मखदूम-ए कौनैन तो जन्नत में जाएंगे नहीं जब तक एक एक शिया को देख के वहां भेज नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कमजोरी हो सकती है, इंसान है, किसी चीज में हो जाए, मोहब्बत अहले बैत में कमजोरी नहीं है। वो यार इस दर की तो कनीज़ाए आलम है। कूफा की मस्जिद, एक मौलवी जो वहां तकरीर करते थे, उनको हुकाम ने कहा कि यार तू नारा लगा दे कि सलूनी सलूनी कबला तफ़क़िदूनी, ताकि लोग कहें कि एक अली तो नहीं था, और भी बहुत लोग जो ऐसे नारा लगा सकते हैं। वो बैठ गया,
जो सामने लोग थे उनको ब्रीफ कर दिया गया कि सवाल आसान पूछना है कि आज दिन कौन सा है और गर्मियां हैं कि सर्दियां हैं। ब्रीफ कर दिया गया, ये ब्रीफ किया जाता है हुकूमतों की तरफ से। उन्होंने सलूनी सलूनी का नारा लगा दिया। एक कनीज जो दर अली पे रही थी, वो गुजर रही थी, कानों में आवाज पड़ी तो उसने कहा क्या अली जिंदा हो गया? झांक के देखा तो मौलवी साहब बैठे हैं, अंदर आ गए। उन्होंने कहा मौलवी साहब बड़ा दावा कर दिया है, आप तो फरमाते थे कि मैं आसमानों के रास्तों को जानता हूं, उससे कहीं बेहतर जितना मैं जमीन के रास्तों, इतना बड़ा दावा कर। उसने कहा मैं ठीक कर रहा हूं, पूछो मुझसे सवाल। उन्होंने दिल में कहा कि औरत से तो नहीं हारता हूं, इससे तो नहीं हारता हूं। क्या कनीज थी? उन्होंने कहा आसमानों के रास्ते नहीं पूछती, जमीन के रास्ते भी नहीं पूछती। ये जो तेरा अमामा है जिसे तू खुद बांध के आया है, इसके बाल बता दे कितने, वो इसके बाल बता दे। वो मबहूत हो गया। और कनीज ने कहा वो लोग सामने बैठ के गिन रहे हैं, बता देंगे ठीक है कि गलत है। मबहूत हो गया, पगड़ी उतार के गिने 1 2 3 कि इतने हैं। कनीज ने कहा ऐसे तो नहीं पूछा था। उसने कहा पाबंदी भी तो नहीं लगाई थी। कहा खैर फिर और पूछ लेती। उसने कहा ये बताओ हज कब से फर्ज है? उसने कहा जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद के साथ ही है। फिर उसने कहा कि ये जो बाल काटते हैं ये फर्ज है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्या औरत मर्द के बाल काट सकती है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जब हजरत आदम ने पहला हज किया तो बाल किसने काटे थे? तो मैं कहता हूँ कनीज़े इस डर की, आपकी ये खुशकिस्मती कि आप इस डर पे आए हो, कोई और डर तो है ही नहीं। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अपने आप को तमस्सुक रखो, जोड़े रखो इस डर के साथ। आपने पूरी तारीख पढ़ जाओ, जितने भी बड़े वाक़यात हुए हैं अंबिया पे इत्तला आए, वो सब ट्रेलर थे करबला के। सारे वो वाक़यात करबला की तरफ चल रहे हैं और उसके बाद से जितने बड़े वाक़यात हैं वो करबला में से निकल रहे हैं। दुनिया का कोई भी मार्का होगा तो बस करबला वालों के साथ खड़े हो जाओ, आप हक पर होगे। तो मोमिनीन किराम एक दफा दुरूद शरीफ जरा दिल के साथ पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। कोई इसमें शक तो हो नहीं सकता। अल्लाह ने कुर्बानी तलब की, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया बेटे को कुर्बान करो। उन्होंने कुर्बान करना चाहा लेकिन अल्लाह ने उसको बदल दिया दूसरी कुर्बानी से। कुरान के अल्फाज में वो फदाइना हो बिज़िबहिन अजीम, उसे ज़िबह अजीम का फिदिया बना दिया। ज़िबह अजीम दुम्बा नहीं हो सकता, जो पैगंबर से बदतर हो ज़िबह अजीम ये कैसे हो सकता है? इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मानिए ज़िबह अजीम आमद पिसर, ज़िबह अजीम का मफहूम बेटा है, हुसैन है। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह भाई बिस्मिल्लाह पिदर, मानिए ज़िबह अजीम आमद पिसर। और अल्लाह ने कहा कि वह तरकना फिल आखिरीन, वो इसको जारी रखा है हमने आखिरीन में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद क्या
زمین ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی یہ پھر ذکر کس نے کیا, کیسے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جاری کر دیا ہے. کسی کے کیا مجال ہے اس ذکر کو مٹا دیں. اور جو لوگ ادب کے طالب علم ہیں ان کے لیے کہ بڑا ڈرامہ نگار دنیا کا ہے شیکسپیئر, اس نے کوئی 37 ڈرامے لکھے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سارے ڈرامے اس کے مٹ جائیں اور ایک کنگ لیئر ایک ڈرامہ رہ جائے تو شیکسپیئر کی عظمت ویسے ہی رہے گی. ہم سے کہتے ہیں سارے پیغام مٹا دو, حضرت زینب کا ایک خطبہ رہنے دو. وہ باطل کے ابطال کے لیے کافی ہے. تو یہ ذکر جب یہ قافلہ لٹا پھٹا مدینے واپس پہنچا ہے تو امام نے حکم فرمایا مدینے والوں کو کہو باہر آ جاؤ اور ایک ایک بات کربلا کی بتائی ہے. وہ کیا کیا پوچھتے ہو یار, مجھے حیرت کچھ لوگوں کو کہتے ہیں یہ ذکر کیسے آ گیا؟ یہ ایسے آ گیا کہ ہم نے خون دیا ہے. وہ نجف سے دور, وہ حسین کیا ہے کٹا ہوا, نجف سے دور مدینے سے دور اشکیا میں گھرا ہوا ہے, مگر میرا امام ڈٹا ہوا ہے. پیغام ہے ڈٹو. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. زباں علی کی محمد کا ترجمہ حسین, زباں علی کی محمد کا ترجمہ حسین, لکیر حق و باطل کے درمیان حسین, نفع کو مکر و دغا کی مرید ہو جائے, نہ ہو حسین تو دنیا یزید ہو جائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے. بے شک ہدایت حسینی سے ہے اور نجات حسینی سے ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب سفینہ نجات ہیں, مگر امام حسین علیہ السلام کا سفینہ ہمارے سفینے کے مقابلے میں بہت تیز رفتار ہے. اس کی مثال یوم عاشور ہمارے سامنے ہے کہ حور جیسا گناہگار خطاکار توبہ کر کے سفینہ حسین میں سوار ہو جاتا ہے اور ابھی سورج غروب نہیں ہوتا کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے امام حسین علیہ السلام اور سفینہ نجات اور چراغ ہدایت کا, تو اس میں کوئی قید نہیں, کوئی بھی ہدایت کوئی قید نہیں. چراغ کا کام ہے روشنی دینا, اور اس کو دیکھ کر کوئی بھی سیدھے راستے پر آ سکتا ہے. محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے, محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی. دریا کا کنارہ پیاسا
کبار ہوتے اٹھے مل گھنے آخری وار قدم قدم چل دیا ہو جی قدم قدم چل دیا ہو جی وقت میرا پاک امام لاد پاک اور نجاز الجناح پھر منت لا اداکے میں منت لا تو جناب اور نجاز مولا کیڑی منت کہ ایلی اکبر دے پاک بابے جیسے لنگر کی دے لگا وان گھوڑا یوں دی لاش ہوتے لاش ہوتے ہائے وہ بھر کے آوچ میری بین پلیں دی میرے ڈاڑی لہ دے ہاں وہ اکبر کو کھا ظلم دی برچی گئی وانے دیکھ تسئی رات رک گئی ہے سیاہ اوہے وادی قدم قدم چل دیا ہو جی قدم قدم چل دیا ہو جی کربلا وچ آ کے میرا کچھ بھی نہیں بچا میرا اللہ میں حسین کربلا وچ آ کے میرا کچھ بھی نہیں بچا میرا اللہ میں حسین کربلا وچ آ کے میرا کچھ بھی نہیں بچا لگا وان گھوڑا لاش ہوتے جیدی ہون مسلان دی پئی جے کو سال 18 ہے وہ پھرکیاں وچ میری بھین پلیں دی میری ڈاڑی لہ دے اکبر کو کھا ظلم
دی برچھی گئی ہے ون دیکھ تسیرت رک گئی اس یہاں اوے واندی پئی کچھ بھی نہیں بچا ظلم و جور سے زیادہ حسین کا چھل نہیں تھا ظلم و جور سے زیادہ حسین کا اپنے لہو میں تر تھا لبادہ حسین کا لیکن اصول دی کو بچانے کے واسطے باطل پہ چھا گیا ہے ارادہ حسین کا۔ اب آپ کے سامنے ڈاکٹر محمد علی نجفی خطاب فرمائیں گے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں بھائی، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج چہلم کا دن ہے اور مجھ سے پہلے بہت سے علماء کرام، واعظین کرام آپ کے سامنے فلسفہ اربعین کو بیان کر چکے ہیں۔ یہ چہلم کا جلوس امام حسین علیہ السلام سے تجدید عہد ہے۔ یہ چہلم کا جلوس امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے نیت سے نکالا جاتا ہے۔ ہم سب لوگ اس جلوس میں صبح سے جمع ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے حضور لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ اربعین کربلا میں کر چکے ہیں، بہت سے لوگ کربلا کی زیارت کو جا چکے ہیں، اور جو لوگ نہیں جا چکے ہیں کم از کم وہ یہ شوق ضرور رکھتے ہیں کہ کربلا جائیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، دنیا کے ریکارڈ میں ہے کہ اس وقت اگر کہیں پر ایک پرامن مجمع جمع ہے تو وہ نجف اور کربلا کے بیچ میں جو 70 سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس میں جمع ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ سب زائرین کرام اس صحرا کی طرف بھاگے جا رہے ہیں؟
ایسا مجمع کسی ریتیلے علاقے میں ہی کیوں ہے؟ یہ پہاڑی علاقے میں کیوں نہیں ہے؟ یہ افریقہ میں کیوں نہیں ہے؟ یہ یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ یہ عرب کے دوسرے ممالک میں کیوں نہیں ہے؟ بس اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب نے یوم الست سے یہ عہد کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حل من ناصر ینصرنا کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. عزاداران مظلوم کربلا، یہ اس سال کا 40 اور پچھلے سالوں کے 40 میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے. پچھلے سال ہم سب لوگ، ہم میں سے بہت سے لوگ 40 کے لیے کربلا جایا کرتے ہیں، لیکن اس سال ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں مشی کا اہتمام کیا گیا ہے. اسی طرح سے مواقف لگائے گئے ہیں، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ راول پنڈی ہو، چاہے وہ فیصل آباد ہو. یہاں تک کہ ہمارے اس شہر میں بھی اس وقت ہمارے درمیان بہت سے ایسے عزاداران مظلوم کربلا موجود ہیں کہ جو پیدل چل کر آج گرد و نواح سے میاں والی تشریف لائے ہیں اور اس جلوس کا حصہ بنے ہیں. ہمارا سلام ہے ایسے عزاداروں پر کہ جنہوں نے اپنے اس سفر کی مشکلات کو پس پش ڈالا، کہ جنہوں نے کسی اور چیز کو ملحوظ خاطر نہ رکھا اور بس امام حسین علیہ السلام سے استغاثے کا جواب دیا، ان کی نصرت کو نکلے. بس یہ مشی بھی نصرت حسین ہے، یہ جلوس بھی نصرت حسین ہے، یہ نوحہ پڑھنا یہ بھی نصرت حسین ہے، یہ ماتم کرنا، یہ زنجیر زنی کرنا یہ نصرت حسین ہے، یہ شبیر لگانا یہ نصرت حسین ہے، یہ نیاز بانٹنا یہ نصرت حسین ہے. اور یہاں پر خصوصی ذکر ہمارے ان ہیروز کا کہ جو ضلعی انتظامیہ کی شکل میں، کہ جو پولیس کی شکل میں، کہ جو ہماری ایجنسیوں کی شکل میں ہم سب کی حفاظت کر رہے ہیں. بے شک یہ نصرت حسین ہے. یہ عزاداری ہی وہ چیز ہے جو ہمیں اس طرح جوڑ کے رکھتی ہے کہ یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہے یا کوئی سنی ہے، کوئی مسلم ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، جو مرضی زبان بولتا ہو، بس اگر وہ اس فرش پر موجود ہے تو وہ حسینی ہے. اور اس پر ایک میں شعر کہوں گا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. عزاداران حسین، آج سے 40 دن پہلے ہم لوگ اسی طرح سے اس کی جگہ پر جمع تھے اور عاشورہ کا جلوس نکال رہے تھے. وہ عاشورہ کا جلوس شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب تھا، اور آج کا جلوس اسیران شام اور حضرت زینب کے نام سے منسوب ہے. کیا رتبہ ہے حضرت زینب کا کہ جن کے سامنے ان کی ماں کی شہادت ہوئی، پھر ان کے باپ کی شہادت ہوئی، پھر امام حسن علیہ السلام ان کے بھائی کی شہادت ہوئی، اور پھر کربلا میں ایک ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ عباس بھی نہ رہے، اونا محمد بھی نہ رہے، اکبر و قاسم بھی نہ رہے، اور امام حسین علیہ السلام بھی نہ رہے. لیکن حضرت زینب وہ بہادر خاتون ہیں کہ جنہوں نے ان چیزوں سے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے اپنا پورا زور لگایا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو کہ توحید کا نام
کہ توحید کا ذکر ہمیشہ تک جاری رہے، اس کو مکمل کیا. اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کا نام بھی اس دنیا میں آج تک حضرت زینب کی محنت کا ہی پھل ہے. اور یہ صرف حضرت زینب کا ہی معجزہ ہے کہ آج دنیا میں بچہ بھی امام حسین علیہ السلام کے نام کو جانتا ہے. ہر بچے کو پتا ہے کہ اربعین حسینی کیا ہے، کہ یہ کربلا معلی کیا ہے، کہ یہ نجف سے کربلا کیا ہوتا ہے، اربعین حسینی پر یہ مشی کیوں کی جاتی ہے. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے کہ حضرت زینب نے امام حسین علیہ السلام کا نام اس پوری دنیا میں عام کر دیا ہے. ہمارا سلام ہو حضرت زینب پر کہ جنہوں نے اپنے خطبوں کے ذریعے یزید جیسے جابر اور فاسق انسان کو اس دنیا میں باطل کا نشان بنا دیا کہ یزید کا نام کبھی بھی کوئی عزت سے نہیں لے سکتا. بس یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ہی معجزہ ہے. بس ان دو اشعار سے میں اپنی تقریر کو تمام کروں گا کہ زینب نے پردہ ہائے ستم چاک کر دیے، زینب نے پردہ ہائے ستم چاک کر دیے، تھے ورنہ واقعات پہ پردے پڑے ہوئے، تھے ورنہ واقعات پہ پردے پڑے ہوئے. دو جہاں میں آج ہے ماتم بپا شبیر کا، دو جہاں میں آج ہے ماتم بپا شبیر کا، معجزہ کہتے ہیں اس کو زینب دلگیر کا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یا